رہا ہے، اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچے ہی تو ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جد و جہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈبیٹ کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ خود بخود بتاتے کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جیت کے ہی سوئیں۔ ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو۔ انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے۔ جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا۔ تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی؟ تو کوئی مقصد تو بنائیں، کوئی فلسفہ تو بنائیں، کوئی آپ خیال تو کریں۔ میرے پاس دوست آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں 22 سال سے محفل کرا رہے ہیں، 23 سال سے۔ میں پوچھتا ہوں نتیجہ، کسی چیز کا کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مدرسہ بنایا ہے تو ہم نتیجہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سینکڑوں بچے، نام، ولدیت، گھر، ایڈریس سمیت میں بتاؤں گا جو یہاں سے حفظ کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے پڑھا ہوا بچہ آج کے دن جمعہ کہاں کہاں پڑھا رہا ہے۔ کسی چیز کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ رزلٹ بھی، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں روز خرچ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں چاہیے۔ جو لوگ نیرا خرچ کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالتے، وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں قوم کے سرمایے کے ساتھ۔ تو آپ کوئی بھی کام زندگی میں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی آپ اس کا آپ بتائیں کہ کیا آپ نے قوم کو فراہم کیا۔ تو ایک تو مقصد نہیں ہوتا ہمارا، کوئی خاص مقصود نہیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ با مقصد نہیں ہوتی، وہ بے مقصد محنت ہوتی۔ یعنی یہاں آج کل خبریں چلتی ہیں فلانا بندہ پیدل حج کرنے گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ محنت بے مقصد ہے۔ اب پیدل حج کی ضرورت نہیں، اب آپ فلائٹ پہ بیٹھیں اور 4 گھنٹے میں جائیں، پہنچ جائیں وہاں۔ اب آپ وہ کام کریں جس کا مقصد، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی پاکستان سے پیدل چلا گیا، کیوں گیا جی پیدل؟ ہم تو یہاں سے گجرا والا پیدل نہیں جاتے، اور بڑے کام ہیں، اتنی دیر میں اور بڑا کچھ ہو جانا تھا، اور بڑی ڈیوٹیاں کر لینی تھی، اور بڑے سارے معاملات تھے جو ٹھیک کر لینے تھے۔ وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ درویشی سنانے لگے، فلاں فلاں خطیب جو تھے ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو میں نے کہا بھئی میرا تو گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ میں آپ کے پاس چوتھی جگہ پہ آیا ہوں، تو اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں تو ایک ہی جلسے پہ جا سکتا تھا، اس سے اگلے والے پہ پہنچ سکتا۔ آپ با مقصد محنت کریں گے، بے مقصد محنت نہیں کریں گے۔ آپ جتنے بھی کام کاج کریں گے پہلے تو جد و جہد کریں، بہانے نہ بنائیں۔ میرے نصیب میں ہی ایسا تھا، اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ کر کے تو یہ عمل سے فارغ ہو گیا۔ بہانے نہ بنائیں، آپ جد و جہد کریں اور با مقصد کریں، پھر آپ کے راستے میں بڑا کچھ آئے گا۔ لوگ دھمکیاں بھی دیں گے اور بڑی دیں گے، لیکن یاد رکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دھمکیاں لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، دھمکیوں کا کیا ہے؟ دھمکیوں کا کیا ہے؟ مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، ہمارے ایک دوست ایک دفعہ تو ایک صاحب دوسرے ان سے ناراض ہو گئے تو انہیں کہنے لگے تو مینوں جاندا نہیں؟ وہ ہس پڑے، کہندے جی میں نہیں جاندا تانوں تے انشاءاللہ مینوں جانن دا شوق بھی کوئی نہیں۔
تو وہ جو دھمکی دے رہا تھا وہ بھی ہنس پڑا. بھائی جانتا نہیں, یہ آپ کو کہنا ہی تب پڑا جب آپ بڑے مجبور ہو گئے. آپ مجبور ہیں, آپ کمزور ہیں, جو آپ کو کہنا پڑا ہے. اگر آپ کچھ ہوتے تو پھر آپ کو کہنا نہ پڑتا, پھر تو پتہ ہوتا دنیا کو. پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اگر کوئی کچھ ہو تو پھر سب کو پتا, پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. سب کو پتہ ہے ہم کیا ہیں. تو یہ فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے. حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے تو کافروں نے کہا مداحنت کر لیں. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے نا زندگی میں, پھر اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کام کریں گے, پھر آپ کسی قسم کا اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں. آپ پھر کام کریں. جو ضروری ہے کہ لوگ آپ کو اچھا ہی کہیں, یہ کوئی ضروری ہے؟ لوگ کبھی اچھا کہیں گے, کبھی برا کہیں گے, کبھی ٹھیک کہیں گے, کبھی غلط کہیں گے. لیکن آپ نے اگر کوئی مقصد بنا لیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کمزوری نہیں دکھائیں. اصولوں پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں, کسی موقع پر نہیں, زندگی میں نہیں. اپنے اصول بنائیں, پھر ان پر ڈٹ جائیں. کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا سب سے پہلی بات کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں. یہ سورہ کافرون آپ پڑھیں گے نا, قل یا ایہل کافرون, تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ دیکھیے گا, تفسیر مدارک میں اور دیگر تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کر لیتے ہیں, ایک سال آپ معاذ اللہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں, ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. تھوڑا بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں, ڈائلاگ کر لیتے ہیں. آپ ہمارے بعض بتوں کو مان لیں, ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایک منٹ کے شرک کے ساتھ بھی. ایک منٹ کے لیے بھی یہ ہو سکتا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, او کافرو نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں, اور نہ میں اس کی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین, تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اپنا دین ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ایک منٹ ساری زندگی کوئی رب کی عبادت کرے, ایک سجدہ بھی معاذ اللہ کسی بت کو کر دے, پچھلی ساری عبادتیں کارت چلی گئی, مشرک ہو جائے گا. ایک منٹ کی بھی ملاوٹ دین برداشت. سمجھوتا کیسے کر لیتے ہیں لوگ اصولوں پر؟ نہ کریں سمجھوتا. آپ ذرا کھڑے ہونا سیکھیں, آپ تھوڑا ڈٹنا سیکھیں, آپ تھوڑا اپنا مورال بلند کریں. آپ کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے, کوئی معیار ہونا چاہیے. اپنے مقصد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو ایک تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں, دوسرا دھمکیوں کی پرواہ نہیں. زندگی جو ہوتی ہے نا, اس نے بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے نیک جائز اور دینی مقصد کے راستے میں دھمکیوں کی پرواہ کرنے لگ جائے, وہ خیال ہی نہ کرے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں اور پھر 2-4 باتیں پوری ہوئی نہیں اور وہ ڈر جائے, تو وہ کمزور پڑ جائے گا. 1 2 4 5 منٹ کے اندر بلیک میل ہو جاتے ہیں لوگ, کوئی برداشت ہی نہیں کر پاتے, نتیجے اس کے ٹھیک نہیں